بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے پاکستان پاور کے لیے حکومت آپ کو اسٹینڈرڈ کلیئر شروع ہوتا ہے طاقتدار ہوتے ہیں پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ آپ وہاں پہ مرا السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں لاحاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. اس تمام سیریز میں میڈیا کے مختلف فیلڈز میں میڈیمز میں ہم نے بات کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تھیٹر جو ایک کہنا چاہیے مدر آف پرفارمنس کہہ لیجیے, مدر آف پرفارمنگ آرٹس کہہ لیجیے, اس کا ذکر نہ ہو. تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے تھیٹر, وہ جو کلاسک ہوتا تھا, وہ جو ہم لوگوں نے دیکھا, یعنی کلاسک کے بعد ہم لوگ آئے, ہم نے دیکھا, اور پھر اس کے بعد اب جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی حد تک تو ایک تھڑا ہے اور اس تھڑے کے اوپر چار لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تھیٹر نہیں ہو سکتا. تو شہزاد صاحب, آج گفتگو تھیٹر پہ کی جائے کہ ہمارے ہاں آپ کے خیال میں یعنی اولڈسٹ یہ پرفارمنگ, اس کا کوئی یعنی ہسٹری بھی ڈھونڈنا مشکل ہے کب سے ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ انسانوں کو یعنی آپ یوں کہیے کہ انٹرٹینمنٹ کا ڈیولپ جب اس نے ہوا اور یہ اس نے ایک بڑی خوبصورت شکل اختیار کی, تو کمیونیکیشن کا اور میسج دینے کا اور پیور انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ رہا. میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے ممبئی میں 100 سے زیادہ تھیٹر ہیں, لنڈن کا جو چیرنگ کراس کا 6 میل کا ریڈیس ہے اس میں کوئی 72 تھیٹرز ہیں, لائیو پرفارمنس ایوری ڈے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شہر کی مجموعی زندگی کو اگر آپ نے گیج کرنا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہاں پہ لائیو تھیٹر دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں, یعنی وہ شہر زندہ کتنا ہے. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی آپ کے سامنے حالات ہیں. تو یہ یعنی ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ میرا ناجی صاحب بہت کم تعلق رہا ہے, یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹڈینگ ڈفرینٹ فیسٹس آف میڈیا, اس میں بالخصوص تھیٹر سم ہاؤ میری کمزوری رہا ہے, اور ایز آڈینس آلسو میرا ایکسپوجر بہت کم ہے. لیکن چھوٹی موٹی میری کچھ آبزرویشن ضرور ہیں, ظاہری بات ہے. تھیٹر آج جو پاکستان میں زندہ ہے اس کے اگر ہم آج کے دور میں چھلانگ لگا لیں ہسٹری کو چھوڑ کے, تو مجھے تو بیسکلی یہ نظر آتا ہے کہ مشرف صاحب نے جو بہت ساری چیزیں ایسی کیں, یعنی یہ تو بڑا فیشنیبل ہے اور سچ بھی ہے کہ وہ عامر تھے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کیا وہ قطعی طور پہ معاف نہیں کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی ہسٹری میں اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن اگر دوسری چیزیں میں دیکھوں تو انہوں نے جس طریقے سے پرائیویٹ میڈیا کو الاؤ کیا فار وٹ ایور ریزنز, بٹ الاؤ کیا, تھیٹر کو بھی یعنی ریوائیو کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور وہ ہے کہ جب نیفڈیک کو ختم کیا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ناپا کو کریٹ کیا, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, جو کہ پاکستان کی پہلی ڈسپلنڈ آرگنائزڈ ایک انسٹیٹیوشن بنی جہاں پہ آپ کو تھیٹر یعنی ایکٹنگ, پرفارمنگ آرٹس کے ہر فیسٹس, میوزک, سنگنگ باقاعدہ طور پہ پڑھائی جانے لگی. اور وہ کراچی میں انہوں نے اپوزٹ آرٹس کاؤنسل جو ہندو جم خانہ تھا اس کی پراپرٹی پہ ناپا کو مینڈیٹ دیا, اور وہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک تو ہمیں سیریس کلاسیکل ٹریڈیشنل تھیٹر پڑھانے والے, پڑھنے والے اور بہت کمال کے وہاں کے گریجویٹس ہیں جو ناپا کے ایکٹرز ہیں, وہ ملا. ایک مجھے وہ نظر آیا. دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے ہمارا لاہور کا اسپیشلی جو سرکٹ ہے, جو ایک خاص لکشمی چوک کا سرکٹ کہہ لیجئے, جیسے ہماری فلم تھی سرٹن پنجابی, اور وہ آپ کو سرکٹ نظر آئے گا جس کے اندر وہ اس طرح کا تھیٹر آ گیا ہے کہ جس میں آپ اور میں شاید نہ جا پائیں, اور ہماری فیملیز تو بہت دور کی بات ہے, کسی کی بھی بہت دور کی بات ہے. اور وہ ایک خاص ریزنز کے لیے ڈانسرز, اور وہ ایک چیپ پورن کہہ لیجئے یا پرمیسیبل پورن کا ایک لفظ مجھے ایجاد کرنے دیجئے, جس کی گائز میں وہ ٹکٹ بکتے ہیں اور وہ ڈانسز ہوتے ہیں اور جو ولگیرٹی ہوتی ہے اس کے لیے لوگ جاتے ہیں.
جو کلاسک سینما تھا اور یہ جو سینما جب ناپا ریوائیو ہوا اور سیریس تھیٹر آیا ہے اس کے درمیان ایک بڑا انٹرسٹنگ ہائبرڈ فیملی انٹرٹینمنٹ تھی، وہ عمر شریف صاحب کا دور تھا. وہ ضرور میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چاہے وہ بھکرا قسطوں پہ 1 ہے یا 2 ہے. اس کے اندر وہ بڑے کمال کی میسیجنگ کرتے تھے، یعنی وہ اس میں جملے بھی ہوتے تھے اس میں، لیکن فیملیز جا سکتی تھی. اور یہ تھیٹر کے بہت کم ایسی میری نالج میں ہے کہ جو تھیٹر ہے وہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آیا ہو پراپرلی، چاہے VHS کی صورت میں آپ کو رینٹ پہ ملتا تھا یا ٹی وی پہ چلایا گیا. تو یہ میرا اس کا ٹوٹل جو انڈرسٹینڈنگ ہے. بڑی آپ نے یاد دلائی، یہ وہی وقت ہے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ لاہور میں جو تھیٹر ہوتا تھا یہ الحمرا جی، اور یا پھر لاہور آرٹس کونسل لارس گارڈن، اور یہ یعنی اتنا طاقتور تھا کہ ضیاء الحق بھی اپنی تمام تر یعنی معاشرے کے ساتھ انہوں نے جو بھی کیا تھیٹر کا کو خاص بگاڑ نہیں سکے، ماں سوائے یہ کہ سینسرشپس بہت سخت کر دیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایرانین فلموں والی جو آپ نے کوئی بات کی تھی نا، وہ یہاں پہ ایسے کریٹو لوگ تھے جیسے کراچی میں بکرا قسطوں پہ، ویسے ہی یہاں پہ الحمرا میں ٹائمنگز ہوتی تھیں بڑی اسٹرکٹ، اور 8:15 پہ دروازے بند ہو جاتے تھے، 8:25 پہ قومی ترانہ ہوتا تھا، 8:30 بجے پرفارمنس شروع ہو جاتی تھی، اور وہ 10:30 بجے بہت مشکل ہوا ہے 1-2 منٹ آگے پیچھے، اور بڑے ڈسپلن میں وہ ختم ہو جاتا تھا. درمیان میں آدھے گھنٹے کا ایک بریک ہوتا تھا. میں نے جو اپنا کیریئر شروع کیا تھا وہ ایک لاہور کا ہی ایک تھیٹر تھا، اس کا نام تھا کمرہ نمبر 302. اچھا، اور کافی یہ خطرناک کمرہ. ہاں جی کافی. اور یہ تحریر تھی، یہ ان کا بھی پہلا ڈرامہ تھا ڈاکٹر یونس بٹ کا. او آئی سی، ٹھیک ہے. ان کا پہلا پلے تھا، میرا کیریئر کا آغاز وہاں سے. اس میں کو 8 لوگ تھے، فردوس جمال، انور علی، اسما وقاص تھیں اور وسیم عباس تھے وغیرہ. 15 دن ہم لوگ ریہرسل کرتے تھے شہزاد صاحب ریلیجسلی، اور پھر اس کے بعد فل ڈریس ریہرسل ہوتی تھی، اور 15 دن کا ہی وہ ایک اسپیل ہوتا تھا. اور یعنی لائٹ کیسے لینی ہے، آواز کیسے کرنی ہے، تھرو کے پیچھے جو لاسٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اس تک آواز واضح اور کلیئر جائے، اس کا یعنی شیورٹی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے سے جو اگلا پلے تھا جب میں نے کیا تو وہ بہروز سبزواری، اس زمانے میں بڑے بڑے نئے ہٹ تھے، اور یہ اپنی مسز کے ساتھ آئے تھے اس وقت یہاں پلے پرفارم کرنے. ان کا بیبی اس وقت بالکل ابھی گود میں تھا. اچھا اچھا. اور اسی طرح پھر یہ جو الف نون والے الف، جی جی، کمال احمد رضوی صاحب، جی جی جی، یہ تشریف لاتے تھے یہاں. مطلب یہ کہ سٹارڈم یہ تھا کہ تنہائیاں جب ختم ہوا ہے تو شہناز شیخ یہاں آئی ہیں، اور الحمرا میں انہوں نے ایک پرفارم کیا. شہزاد صاحب، فیملیز ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، اور نہایت جسے کہنا چاہیے بڑا سویلائزڈ انوائرمنٹ ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ شہناز شیخ کا ایک وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، کچھ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک ڈائلاگ، اور وہ شی واز پریگننٹ ایٹ دا ٹائم، اور وہ کپڑے انہوں نے اس طرح کے پہنے، تو وہ آتی، انہوں نے ایک فقرہ بولنا اور تھنڈر کلیپ ہو جانی. اس کے بعد وہ واپس مڑ کے انہوں نے ایسے آڈینس کی طرف دیکھنا، پھر ایک فقرہ کہنا، پھر تھنڈر کلیپ. اب وہ واپس جا رہی ہیں، پھر 4 قدم ایسے مڑتی، پھر ایسے ایک فقرہ، پھر تھنڈر کلیپ. اور فائنل یہ ہوتا تھا ان کا کہ وہ سیٹ کے یعنی ادھر جانے سے پہلے she used to turn around, look at the audience, and she used to just give a smile. اور آپ یقین کیجئے کہ ان کی ایک مسکراہٹ پہ یہ 7-7.5 سا بندہ جو ہے، اس کی سانس اجتماعی طور پہ اٹکی ہوتی تھی. واہ واہ. یعنی یہ جمیل فخری، عرفان کھوسٹ وغیرہ اندھیرا اجالا کے دنوں میں یہ لوگ، یعنی یہ تھیٹر ہے، یہ ونگ ہے، تو یہ پولیس والے جو بوٹ ہوتے ہیں خاص، اور وہ خاکی اس زمانے میں جو یونیفارم تھا جی، تو یہ اپنی انٹری دینے سے پہلے ایسے یعنی وہ بوٹ نکالا کرتے تھے اور لوگ تالیاں بجانا. واہ، ان کو پتہ ہوتا تھا یہ بھی انٹری ہوگی. جی. شہزاد صاحب، زندگی کا جو انفارگیٹیبل ایکسپیرینس کسی ایکٹر کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس آڈینس کے سامنے جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو آپ کو ریپڈ انسٹنٹ وہ ملتا ہے نا ریئیکشن، ایک تو وہ سانس اٹکی ہوتی ہے آدمی کی، جب وہ کرٹن کال ہوتی ہے نا اینڈ میں، اینڈ یو آپ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور فردن آپ آ کے یا اکٹھے کلیکٹیولی باؤ ڈاؤن،
اور اس پہ جو کلیپ آتی ہے, دیٹ از سم تھنگ جو میں زندگی میں کہیں اور حاصل نہیں کر سکا. کیا بات, کہیں حاصل نہیں کر سکا. اور یہ لاہور کا تھیٹر ہوتا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پرائیویٹ تھیٹر کھولا. افضال احمد صاحب نے تماثیل کے نام سے ایک, اس سے پہلے یہ کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا. تو پرائیویٹ جب ہوا تو وہ سینسرشپس تو چلی گئیں کیونکہ افضا بھی جا چکے تھے اور بی بی کا دوسرا دور حکومت تھا, اور یہاں پنجاب میں بھی آپ جانتے ہیں حضور بٹو وغیرہ. تو تماثیل جب شروع ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ پہلے تو وہ ٹائمنگ یعنی وہ والا جو تھا نا کہ آپ تھیٹر جا رہے ہیں تو جس طرح وہ آپ تیار ہو کے اور باقاعدہ جانا ہے آنا, وہ پھر وہاں پہ لیٹ ہونا شروع ہوا. پھر سینسرشپس تھوڑی وہ ہونا شروع ہوئی, جہاں سے کلچر پھر اس کے بعد محفل تھیٹر آیا, پھر لاہور تھیٹر آیا, اور پھر وہاں سے وہ کمرشلزم اپنی پیک کو اسکرپٹ نہیں ہوتا تھا. اب ایکٹرز جو ہیں اسکرپٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ اب کمپٹیشن یہ ہے کہ ان کا اتنے کا شو لگا ہے 60,000 روپے کا, ہمارا 35,000 کا رہ گیا ہے, اب ہم نے 60,000 کی سیل کیسے کرنی ہے. تو وہاں پہ پھر یہ والے معاملات شروع ہوئے. یہ ایک دم نہیں ہوا, گریجولی ہوا. بالکل بالکل بالکل. اور وہ گریجولی جب ہونا شروع ہوا تو جتنے بھی کلچرڈ لوگ تھے, جتنے بھی پڑھے لکھے, مثال کے طور پہ بہت کم لوگ جانتے ہیں خالد عباس ڈار ایک نہایت پڑھا لکھا آدمی ہے, گورنمنٹ کالج کے ہیں, لیکن انہوں نے خود کو اڈاپٹ کرتے کرتے اب ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید وہ اب مطلب ہے. ہاں جی. تو یہ اس طرح سے کرتے کرتے وہ نیچے ہوا. افضال احمد کا نام ہمیشہ اس لیے لینا چاہیے پاکستان میں تھیٹر کا کہ وہ یہ پہلے تھے جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے. یہ افضال چٹا کے نام سے جو مشہور ہیں. افضال چٹا, انہوں نے پہلی مرتبہ ریوالونگ سٹیج یہ لے کر آئے. اچھا جی. وہ ریوالو ہوتا تھا, بہت بڑی ایک وہ تھی. اس میں انہوں نے پلے کیا تھا جنم جنم کی میلی چادر, اور وہ 15 دن کا اسپیل کا جو ایک روایت تھی وہ انہوں نے توڑ دی تھی. وہ کو 2 سال پلے چلا. اس میں انہوں نے پھر ایسا کیا کہ وہی پلے اٹھا کے یہ اسلام آباد لے گئے. تو یہ پہلا ٹورنگ پرائیویٹ ٹورنگ تھیٹر بھی ہوا ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی. وہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے جنم جنم کی میلی چادر, پنڈی میں بھی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں جو تھے عجب گل اور چاندنی وہ وہاں چلے گئے. افضال صاحب نے مجھے لے لیا, میں اور مدیحہ شاہ, پھر مدیحہ شاہ ادھر آ گئیں, چاندنی میرے ساتھ آ گئیں, پھر صاحبہ آئیں, صاحبہ وہ کرتی رہیں پرفارم. تو میں نے اس کو تقریباً 110 سے 112 شوز کیے. اور وہ جو تھیٹر تھا وہ ایسے وہ ریوالو ہوتا تھا. بڑی خوبصورت کہانی تھی, سیریس تھیٹر اینڈ اس کے ساتھ کامیڈی. پھر افضال چٹا نے یہ کیا کہ یہ انڈیا گئے اور ممبئی کے تھیٹرز میں جا کے انہوں نے وہ اپنے ایکٹرز کو پھر یہ وہاں لے کے جایا کرتے تھے دکھانے کے لیے. پہلی مرتبہ انہوں نے وہ جو آپ کہیں رائٹس کے پیسے دے کر انڈیا سے ایک پلے لے کے آئے جس میں ایک بلائنڈ تھا, ایک آدمی اس میں ڈیف تھا, ایک آدمی, 4 کریکٹرز تھے پورے پلے میں. بارش انہوں نے کروائی. تو یہ ایکسپیریمنٹ افضال چٹا کو ہم یقیناً ظاہر ہے بالکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ تھیٹر میں یہ ہوا. برطانیہ کا یہ ہے کہ میں نے 88 میں پہلا پلے دیکھا تھا تھیٹر, جس کے بعد میں عاشق ہو گیا وہاں کے تھیٹر کا. اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا رن فار یور وائف, ایک بڑا خوبصورت. اچھا. شہزاد صاحب ایک تھیٹر میں ایک ہی وقت میں, وہ کہانی بڑی مزے کی تھی کہ ایک آدمی کی 2 شادیاں, اور انہوں نے وہ 2 شادیاں, یہاں نہیں چل سکتی کہانی جی وہاں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ تھا, گوروں میں تو ہوتی نہیں. ایبسلیوٹلی. تو وہ اب ایک تھیٹر میں, اب ایکسپیریمنٹ دیکھیں کیا انہوں نے کیا. انہوں نے ایک ہی سٹیج ہے, اس کے اوپر یہ ڈرائنگ روم اس کی ایک بیوی کا ہے, یہ ڈرائنگ روم اس کی دوسری بیوی, بیچ میں پارٹیشن نہیں تھی. اور اس پلے میں انہوں نے عجیب میجک کیا کہ وہ مطلب یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ چپ ہوئے ہیں, تو یہاں یہ جو بالکل دوسرا گھر میں سمجھے بیوی بیٹھی ہوئی ہے, کسی کو فون کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایسا مکس اینڈ میچ انہوں نے کیا, انفرگیٹیبل ایکسپیرینس. سیووئے تھیٹر آپ جانتے ہیں اسٹرینڈ پہ, وہاں میں ایک شام ساری زندگی نہیں بھول سکتا. جو پیشن ہے وہ جو میری ایڈکشن ہے 2, ایک وہ فریزر ہے, ایک گولڈن گرلز ہے. گولڈن گرلز 80s کا اوبیسلی ایک سٹ کام ہے, ان کی ایک ایکٹریس ہے بی آرتھر, وہ آئی ہوئی تھی. اور بی آرتھر وہ سیووئے تھیٹر میں ان کی پرفارمنس تھی. وہ بہت بڑا تھیٹر نہیں ہے, وہ کوئی 1000-1200. شہزاد صاحب اس نے ایک وہ خاتون, ایٹ دا ٹائم شی واز اباؤٹ 63-64, اور ان کے ساتھ ایک پیانسٹ وہ بیٹھا ہوا ہے, یہ 2 لوگ ہیں بس, دیٹس اٹ. اس خاتون نے پیچھے پیانو کا بیک گراؤنڈ, وہ میوزک بج رہا, اس خاتون نے شہزاد صاحب اس 2 گھنٹے میں اس نے جب جی چاہا ہمیں ہنسایا, جب جی چاہا ہمیں رلایا, جب جی چاہا اس نے ہم سے تالیاں بجوائیں, جب جی چاہا اس نے ڈانٹ کے چپ کرایا. مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا اس نے ایک جادو کیا. اس کے سحر میں آیا کہ 1 مین شو ہوتا کیا ہے. شکیل صاحب سے کہا
کہ اس طرح کا آپ ایک میں دیکھ کر آ رہا ہوں تو آپ یہ کریں. 2-4 سال کے بعد جب یہاں آیا شکیل صاحب سے کہا, شکیل صاحب نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے آگے آپ کی ضرورت ہوگی مدد کی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے. آئیڈیا میرا مکمل یہ تھا بیسیکلی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی اتنا بڑا سیلیبریٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ہمیں اپنی یادیں بتائے 2-2.5 گھنٹے, کیونکہ اس نے جو بتایا تھا وہ اس کی زندگی کی باتیں تھیں, ٹھیک ہے, اپنی پرسنل گپ شپ. اب اتنا بڑا سیلیبریٹی پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں کہ لوگ اس کے لیے کوئی 10-5 ہزار کا ٹکٹ خرچ کے آئیں اور اس کی باتیں سنیں. تو میں نے ان سے کہا امیتابھ بچن کو بلا لیں. امیتابھ بچن اگر آ گیا اور وہ لائیو بیٹھ جائے اور ایک آپ اس کے ساتھ پیانسٹ بٹھا دیں اور وہ بیٹھ کے کیجول بتائے کہ شعلے جب ہو رہی تھی تو کیا ہوا, دیوار جب ہو رہی تھی تو کیا ہوا, سلسلہ میں, مطلب اس کے پاس 1000 واقعات ہیں سنانے کے لیے. شکیل صاحب نے کہا کہ آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے. میں نے ایک دفعہ سونو نگم کو بلایا تھا کراچی میں. جی جی, آگے پھر آپ بتا دیں کیا. وہ میں اس پر ضرور بات کروں گا, لیکن آپ یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں تھیٹر کی, اور سر پھر مجھے یہ جو آئیڈیا تھا کہ ایک آدمی ہو اور آئیڈیا, وہ پھر آئیڈیا کو جب آپ بچر کرتے ہیں نا جی, مینیج کرتے ہیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ آئیڈیا لے کر پتہ ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کو بٹھا دیا. جی ہاں, اور پھر اب جو مستنصر حسین تالر صاحب کو یوز کر رہے ہیں, وہ پھر انہوں نے شروع کر دیا. اب وہ ادیب ہیں, وہ سیلیبریٹی نہیں ہے. اچھا, ایک جیو میں ہوتا تھا اسپیشل پروجیکٹس جس میں عدنان اوان صاحب کوئی کہاں جو ہیڈ تھے. جی جی جی. تو مجھے تو یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا, میں چھوڑ چکا تھا. تو میرے پاس ایک یہ DVD لے کے آیا ایک فلم کی, اس کا نام تھا لینی. وہ ایک شو مین تھا جو سٹول پہ بیٹھ کے آڈینس سے اکیلے بات کرتا تھا. تو مجھے انہوں نے دیا, تو میں نے وہ اور ان کے اسسٹنٹ شمس کاظمی میرے پاس کراچی میں. تو میں نے کہا یہ مجھے کیا کس لیے دے رہے ہیں؟ بولا ہم ایک یہ شو ڈیزائن کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ اس میں ہوسٹ کریں. یہ آپ اسکرپٹڈ ہوگا. اچھا, ویسے شہزاد صاحب یو آر دا بیسٹ کہنا چاہیے, دی ٹیلنٹ فار تھیٹر اینڈ اسپیشلی فار دیز کائنڈ آف. ویل یو نو اینڈ آئی ایم امیزڈ اینڈ شاکڈ کہ آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں. اچھا, وہ شو بھی نہیں ہوا جیسے میں نے اس پروگرام کے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا. اس شو کے علاوہ زیادہ تر شو مار دیے گئے. تو وہ لینی آئی تھنک پھر اسی سے انسپائر ہوا ہوگا, اس سارے کانسیپٹ سے, کہ وہ بات پھر ہوتے ہوتے ڈسٹلٹ ہو کے اپنی یعنی افورڈیبل ڈویبل. تو پھر وہ لینی, اور اس کے اندر بھی وہ ایک کیریکٹر تھا جو آڈینس کے آگے بیٹھ جاتا تھا, اسپاٹ لائٹ اس پہ ہوتی تھی اور وہ بات کرتا تھا اور میوزک ہوتا تھا. اینڈ دس از اٹ واز سپوز ٹو بی اسکرپٹڈ اینی ویز. اس کے بڑا اسٹرانگ اسکرپٹ ہوتا ہے. جو آپ یہ جو بات کر رہے تھے, یہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ لاہور نے جب پیٹرنیج کی آرٹس کی, ویسے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ سمندر کنارے تجارت اور کاروبار, دریا کنارے تہذیب اور تمدن. واہ واہ واہ. تو واہ واہ واہ. تو ہسٹوریکلی مجھے اجازت دے میں ہاتھ ملاؤں آپ سے اس بات پہ. یہ اب کووڈ میں ہم ملا سکتے ہیں. آخری سٹیجز پہ ہمارے خان صاحب نے اس پہ قابو پا لیا. خان صاحب پہ نہیں قابو پایا جا سکا, کووڈ چلیے. اچھا, یہ میں آپ کو چھیڑنے کے لیے آپ کو پتہ نہ کرتا ہوں. تو ایون عمر شریف کو اپنا تھیٹر اینڈ پروڈکشن اٹھا کے لاہور لانا پڑا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے کراچی میں, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کوئی الحمرا ٹائپ کا تو کوئی آڈیٹوریم تھا ہی نہیں. بہت بڑا فرق ہے. کراچی میں جتنا تھیٹر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سینما ہالز میں. سر یہ سلام ہے معین اختر کو, سلام ہے عمر شریف جیسے لوگوں کو. جی. تو یہ سینما ہالز میں وہاں ہوتا تھا, الحمرا والا کام نہیں تھا. یہ مائک لگاتے تھے نا. جی جی جی. بہت بعد میں جا کر آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کا کسٹم پرپز بلڈ جیسے الحمرا ہے, پراپر اکوسٹکس کے ساتھ ایک آڈیٹوریم بنا جو کہ 2004 یا 5 میں انوگریٹ ہوا. اور حال یہ تھا کہ کوئی پلے نہیں تھا, تو اس کو پہلی بار استعمال میں نے کیا. اچھا. اور میری فلم جو دوسری فلم تھی بوتل گلی, اس کا پریمیئر وہاں پہ ہوا. اچھا. کیونکہ اگین وہاں پہ کوئی ایسا اچھی کوالٹی کا سینما نہیں تھا جہاں پریمیئر کیا جا سکتا فلم کا. یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ لاہور ہیز آلویز بین ٹرائنگ ٹو چیمپئن کلچر ایز پارٹ آف اٹس ٹریڈیشن. یہ اس کی مطلب اس کی ہوا میں رچا ہوا ہے آرٹ کلچر.
तो कोई इन्होंने एफर्ट नहीं किया। कराची में ये सिनेमा हॉल्स में अनफॉर्चुनेटली होता था, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो जो स्टेज की डेप्थ के इश्यूज थे वगैरह वगैरह वो थे, अकूस्टिक्स के जैसे आपने कहा माइक लगाना पड़ा। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जब भी अच्छा थिएटर लिखा गया लोगों ने देखा है बहुत। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अनवर मकसूद कभी कभी लिख लेते हैं 14.15 अगस्त 14.5 अगस्त वगैरह वगैरह, उनके टिकट्स नहीं मिलते। क्या बात है। तो वो व्यू मतलब वो ऑडियंस आज भी मौजूद है, ऑडियंस है। प्रॉब्लम क्या हुई बहुत सारी चीज़ों की तरह कि ये भी कॉर्पोरेट, क्योंकि जब प्राइवेट हो गया, जैसे यहाँ पे आपने अफजाल साहब का जिक्र किया, कराची में यही चीज़ कर रहे थे राहत काज़मी साहब। हाँ, क्या और उन्होंने वो कंपनी बनाई थी थिएटर वाला के नाम से, और बाकायदा दफ्तर लिया था वहाँ पे ताजमहल होटल में, एंड द आइडिया वाज कि हम प्राइवेट प्रोडक्शंस करेंगे। वहाँ पे एक और साहब थे फुरकान हैदर मरहूम साहब, और एक थे उनके पार्टनर शनाज शेख नाम था उनका, प्रोड्यूसर थे, मर्द थे। ये दोनों मिलके वहाँ कोलैबोरेशन में बहुत सक्सेसफुल प्रोमोटर्स थे, और अपने आप को प्रोमोटर कहलवाते थे कि कल्चर था वो, ये ड्रामा प्रोमोटर्स थे, और ये बहुत सारे ड्रामा क्रिएट करते थे और बहुत सारा। तो एक बहुत बड़ा ये दौर आया कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे वो थिएटर के थे। यानी आप सलोमी की बात कर रहे हैं, आप उमर शरीफ की बात कर लें, और आप ये हमारे वसीम अब्बास वगैरह की बात कर लें, पीपल रिकग्नाइज देम। शकीला कुरैशी एक होती थी सर, क्या खूब होती थी। अच्छा, मेरा बड़ा क्रश था उन पे। क्या अच्छा, बात आपने याद दिलाई। मैंने उनसे एक बार बहुत महरूमियों में एक महरूमी ये भी है। उनसे मैंने एक कढ़ाई वाला कुर्ता बनवाया था, बिकॉज बहुत हैड अ साइड बिजनेस मुल्तानी कढ़ाई का। तो उस बारे में मैं हार वाले और वो फूल वाले पान वाले जो कुर्ते पहनता था बोस्की के, तो कढ़ाई के लिए तारिक रोड पे इनका एक सेटअप था। और वो बहुत खूबसूरत कपड़े खुद भी पहनती थी। वो दंदासा करती थी, उनको मालूम था, मेहंदी लगाती थी, और मोटे इतने मोटे मोटे कड़े पैरों में पहन के। मुझे लग रहा है बाकी शो इसी पे गुजरा। शकीला कुरैशी बहुत है बाकी शो के लिए गुफ्तगू। अच्छा, तो मैं थिएटर की मैं ये बात कर रहा था, और वो जिस तरह आपने बात की कि आगे मुझे पता है वो सोनू निगम वाली बात, तो मैंने कहा मैं पहले ये बात कर लूँ, मैं फिर बताऊँगा। देखिए हुआ ये कि हो तो ये DHA क्रीक क्लब में था, तो बड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था। लेकिन एक वहाँ पे एक होटल होता था, कार्ल्टन होटल, जो कि उस ज़माने में हमारे जो मुशर्रफ साहब का कज़न था अदनान, उनका लास्ट नेम मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन भी लड़े थे, इंडिपेंडेंट वो हार गए, नाइस मैन, ही हैड राइट्स ऑफ मैनेजमेंट टू कार्ल्टन होटल एट दैट टाइम। तो वहाँ तक गाड़ियाँ रुक रुक के जा रही थी। यानी जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं कि कार्ल्टन होटल जो होता था, या एरिया 51, वहाँ से लेके गोल्फ क्लब के गेट तक, सो इट्स गुड, यू नो, क्वाइट सम, मे बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। वहाँ पे एक जो है क्रैकर आप कह लें, या छोटी लेवल का बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा, जाहिर बात है उस ज़माने में जो हो रहा था पाकिस्तान में, तो बहुत बड़ा पैनिक हुआ। तो उस पर मेरा बस सिर्फ ये था कि मुझे इतला मिली, मैं गया नहीं था। अच्छा जी। तो उसके बाद वो जाहिर है कि पैनिक आ गया, तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। उसने शायद रिफ्यूज़ कर दिया था, डर के भाग गया। अच्छा, इससे मैं आपको याद दिलाऊं कि एक यानी थिएटर होता था, मैंने देखा वो बॉम्बे ड्रीम्स। बॉम्बे ड्रीम्स ये लंदन में लगा, और कोई 1.5-2 साल चला, फिर ये न्यूयॉर्क चला गया, और AR रहमान वहाँ आए और उन्होंने म्यूज़िक की। बड़ी ताकत है सर। रॉयल अल्बर्ट हॉल में आशा भोसले परफॉर्म करने आई, और आप यकीन करें ऑडियंस में गोरे बैठे हुए थे। ऐसी है। लेकिन ये हमारे साथ भी हुआ रॉयल अल्बर्ट हॉल में ही, चाहे मेहदी हसन साहब हों, स्पेशली नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान ओनली मैन, उसमें जो गोरे बैठे हुए थे। अच्छा, बॉम्बे ड्रीम्स की सारी ऑडियंस गोरों की थी, हालांकि वो इंडियन, और मैं हैरान था कि ये गोरे क्या कर रहे हैं। गोरों का भी तो रोमांस है ना जी, राज का। हाँ। लेकिन वो पहली बाद में आपने बॉम्बे ड्रीम्स यहाँ थे, कैसा लगा? अब वो बॉम्बे ड्रीम्स का नाम था या बॉम्बे नाइट्स उसने किया था, शाह शरबील का कराची में थिएटर था। अच्छा। इट वाज एक्सेप्शनल, जो उसकी प्रोडक्शन थी, दो क्वालिटी थी, सेट्स थे, एक्टिंग थी, इट वाज फिनोमिनल। अच्छा, अब थिएटर जहाँ आ चुका है, वो मैंने थिएटर देखा जी लास्ट लॉस वेगस में, एक चाइनीज़ थिएटर। कैन यू इमेजिन दैट? चाइनीज़ थिएटर। You in Las Vegas, I can, but you finding time in Las Vegas for theater is hard to digest. मैं चला गया सर। वो चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ गाने, चाइनीज़ हिस्ट्री, चाइनीज़ डायरेक्टर, ऑब्वियसली चाइनीज़ एक्टर्स, चाइनीज़ आर्टिस्ट्स। उन्होंने शहजाद साहब
ٹیکنالوجی کا جو یوز چائنیز نے کیا ہے, مطلب یہ کہ اس میں ظاہر ہے ہمیں کیا سمجھ آئے گا چینی میں, لیکن یہ ہے کہ وہ لینگویج کی مطلب لینگویج پیچھے انہوں نے اٹھا کے پھینک دی, کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اب جو تھیٹر انہوں اس وقت ٹیکنالوجی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر ہے آپ کے سامنے جس میں کشتیاں چل رہی ہیں, اس میں سے کشتی ڈوب گئی ہے آپ کے سامنے 100 فٹ اوپر ایک کشتی ڈوب گئی ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. یہ لائیو تھیٹر ہے. اچھا ہوا پہ چل رہے ہیں, مطلب وہ ظاہر ہے اللہ جانے وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ہوک کیا ہوتا ہوگا وائرس کے ساتھ. وہ ریگنگ ہوئی ہوتی ہے, پلس پروجیکشن میپنگ اب آ گئی ہے نا جی, تو آپ امیجز ملٹی میڈیا پروجیکشن کر سکتے ہیں, جو اب آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی تھوڑے بیسک لیول پہ آ گیا ہے کہ بہاولپور میں نواب اور بہاولپور کے محل پہ, نور محل پہ پروجیکشن, یا جو قائد اعظم کی مزار پہ لاسٹ ایئر 25 دسمبر کو پروجیکشن ہوئی, پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ اس بار ہوئی. تو وہ تو اتنا مطلب ہے کہ وہ ایک گانا وہ جو ایک ہیرو ہے وہ ادھر ہوا پہ چلتا ہوا آ رہا ہے, ہیروئن ادھر سے ہوا پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے, آگ کے وہ تیر ہیں جو جنگیں ہو رہی ہیں. اچھا پھر وہاں برفوں کے وہ آ گئے ہیں, اور یعنی اب تھیٹرکس بڑھ گئے ہیں. آپ امیجن اس وقت جہاں پہ ہم نے چلتا چلاتا نظام تھیٹر کا ہمارا کلچر تھا اس کو ہم نے برباد کر کے ختم کیا, اور اب ہمارے تھیٹر کی جو ایکٹرز بیچارے مطلب وہ تو ختم ہو گئے. یہ جو پچھلے 20 یہ جو آئے جگت لگانے والے یہ بھی اب ایپس کے سامنے ٹیلی فون پہ بٹھا کے جس طرح وہ ایک لنڈا بازار میں دیہڑی لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے پیسے لینے. آپ نے ذکر کیا تھا شاید پوگو یا اس طرح کے کوئی نام بتایا تھا آپ نے. جی جی جی. تو اگین وہی والی بات کہ ایک پوری یعنی اتنا بڑا ایک سیکٹر ہے جو تھیٹر سے جڑا ہوا ہے, اگر اس کو ہم پروموٹ کرتے. اور مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ اس وقت ہمارا جو بچہ 24 25 26 سال تک کا بھی ہے, یعنی 90 کے بعد جو پیدا ہوا ہے, جس کو ہوش سنبھالی 2000 آ چکا تھا, 10 سال کا ہوا, اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تھیٹر کیا ہے. آرٹ اپریسیشن کا تو ویسے ہی فقدان ہے نا جی, اس کو پتہ ہی نہیں. اسکول میں آرٹ اس طرح نہیں پڑھائی جاتی. پرفارمنگ آرٹس کو ہم عمومی طور پر بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہ جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ناپا بیکیم دا فرسٹ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن جو یہ ڈسیمنیٹ کر رہی تھی نالج اور ایجوکیشن, مجھے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے ایک اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں, اس کا نام تھا گھنشام اکیڈمی. اچھا. وہ میاں بیوی تھے, تارا گھنشام تھیں, اور کیا وہ ڈانس اور میوزک وغیرہ. تو جب بھٹو صاحب کی گورنمنٹ, ہم بہت چھوٹے تھے ساری بات ہے, تو ہمیں پتہ لگا دے مائگریٹڈ فرام پاکستان, بیکاز اس یعنی وہ آپ کے فیوریٹ آ گئے تھے جب تک, اور انہوں نے وہ سفوکیشن محسوس کی بھٹو صاحب کے گورنمنٹ ٹاپل ہونے کے بعد, اینڈ دے لیفٹ. اس سے پہلے گھنشام اکیڈمی میں یعنی بہت پڑھا لکھا طبقہ جاتا تھا میوزک سیکھنے, آرٹ سیکھنے, اینڈ اٹ واز دی اونلی تھرائیونگ انسٹیٹیوٹ ادر دین ریگولر ایجوکیشن, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ایجوکیشن میں. پرفارمنگ آرٹس میں گھنشام اکیڈمی آئی تھنک واز ون آف دی اونلی ون. جیسے آج لاہور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک سنجن نگر اکیڈمی آف میوزک ہے جو کاظم رضا صاحب چلاتے ہیں, نوری جو ہے بینڈ ان کے نانا, اور اس میں وہ میوزک کی ٹریننگ آج بھی ہو رہی ہے. اور اب لیکن اگر آپ دیکھیں تو احمد شاہ جب سے بار بار جیتتے آئے ہیں, اور اب کمشنر کراچی پریزیڈنٹ نہیں رہے بلکہ پریزیڈنٹ اب الیکٹڈ ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کا, انہوں نے جو نئی ایکسپینشن کی اور جو تھیٹرز اور مزید ایڈ کیے ہیں, اسٹوڈیوز ایڈ کیے ہیں, وہ مجھے یہ امید دے رہا ہے کہ نہیں پیوستہ رہے, شجر سے لگے رہو, ہوگا. یہ مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. بلکہ احمد شاہ کے بارے میں تو ایک دن میں نے ان کو بہت مبارک دی, وہ اتنی بار جیت گئے, تو میں نے کہا کہ وہ آپ مجھے اپنی رونمائی کی تقریب پہ کب بلا رہے ہیں, تو وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے پوچھا کون سی, میں نے کہا آپ کے مجسمے کی. کہتے ہیں میرا تو کوئی مجسمہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹیکنیکلی اب بنتا ہے کیونکہ آپ تو جانے والے نہیں ہیں آرٹس کونسل سے, بٹ دیٹ واز سیڈ ان اے لائٹر وین. بٹ وہ مجھے ریوائول نظر آ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ جو رائٹرز ہیں ان کو, یہ جو پلے رائٹس ہیں, یعنی میرے نانا چودھری رحمت علی خان واز اے پلے رائٹ, ڈرامٹسٹ تھے, آغا حشر کے کنٹمپریری تھے. اچھا. ماڈرن اردو لٹریچر میں ان کا کافی ذکر ہے. ان کے ڈرامے, بدقسمتی ہے کہ میں خود نہیں پڑھ پایا اپنے نانا کے ڈرامے, بٹ ایک وہ جو رواج تھا یہ ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں میرا خیال اگین جہاں مجبوری میں کہنا پڑتا ہے, جیسے سیلاب آئے, بجلی کا بل ریکور کرنا ہو, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, زلزلہ ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں فوج کو
ہر بار پہ ہم کہتے ہیں جی فوج آ جائے، فوج یہ کر دے، ویسے ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ جی کاش یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کچھ پیٹرنیج کرے، بیکاز آپ والی بات کہ جب اس کو کمرشل انٹرپرائز نے لیا تو کنسیڈریشن اسپانسرشپس اور کمرشل وائبلٹی ہو گئی، اور لہٰذا دنیا میں کہیں بھی دیکھا جائے، بلکہ یہ تو آمریت میں ہوتا رہا ہے، یعنی اس مراد حاکمیت ہے. یعنی جتنے مغل کورٹس دیکھ لیں، آٹومن کورٹس دیکھ لیں، جتنی بادشاہتیں تھیں یورپ میں دیکھ لیں، جو بادشاہ ہوتے تھے یہ تو وہ تک آرٹ کو فاسٹر کرتے تھے. میوزک، کلچر، آرٹس، آرٹسٹ، رائٹرز. یہ تھیں جی کچھ یادیں، کچھ باتیں تھیٹر کے حوالے سے. یادیں باتیں کم، اسی میں کچھ ماتم بھی تھا کہ وہ سارا کا سارا دور چلا گیا، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تھیٹر نہیں گرو کر سکا، اور جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک میچور آرٹسٹ پروڈیوس کرنے کے لیے. تھیٹر سے بڑا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو آپ کو مضبوط بنا سکے یا کھڑے ہو کر بات کیسے کرنی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے لا حاصل یوٹیوب پر.